بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کے ساتھ جو پروگرام کرنا ہے وہ بہت ضروری تھا۔ ہمارے بہت سارے پاکستان سے ہمیں ٹیلی فونز آئے، ای میلز آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اس موضوع پر لازماً ایک پروگرام کیجئے۔ ناظرین، آپ نے کچھ خبریں دیکھیں، مختلف ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل ہوئی ایک ویڈیو کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ٹک ٹاک بناتا ہوا ٹرین کے حادثے میں اس کی جان گئی۔ ناظرین، لویریا، ملیریا تو ہم نے سنا تھا، لیکن موبائلیا یہ ایک بیماری بن چکا ہے۔ یہ موبائل نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ آئے دن آپ کو کوئی نہ کوئی حادثے کی خبر ملتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو جو اس وقت کتابوں کے پاس ہونے کی بجائے وہ موبائل ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں، اس موبائل کی وجہ سے، اس ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں گوا چکے ہیں ہم لوگ۔ میں ان پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور ان کی ایسی تربیت کیجئے۔ دیکھیں، شوق کا ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے شوق کو اپنانے کی، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنی جان ہی شوق کی وجہ سے دے دیں۔ میں نے مختلف پہاڑوں پہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر اپنی سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں، جو بہت ڈینجرس ہے، وہ کسی بھی حادثے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اور میں اپنی یوتھ سے بھی، اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، پرزور ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس شوق کو اس حد تک مت لے کے جائیے کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ پتہ نہیں اس کی ماں کے اوپر کیا اس وقت کنڈیشن ہوگی، اس کی والدہ کس کرب میں ہوں گی، کس تکلیف میں ہوں گی، جو یہ حادثہ وائرل ہوا اور پوری دنیا کے موبائلوں میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اپنے شوق کو ایک حد تک رکھیے۔ ٹک ٹاک آپ پازیٹیو بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ریلوے ٹریک پر کھڑے ہو کر، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر، بس کی تیز رفتار موٹر وے کے درمیان میں چوک میں کھڑے ہو کر آپ ٹک ٹاک بنائیں تو اسی سے آپ کو بہت زیادہ لائکس ملیں گے۔ یہ لائک کے چکروں میں آپ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں۔ دوسرا ناظرین، کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن سکول اوپن ہو گئے ہیں، سکول کھل گئے ہیں، کیونکہ بہت سارا گورنمنٹ پر بھی پریشر تھا، سکولز انتظامیہ کی طرف سے بھی، کہ جی بچوں کو فوراً سکول بھیجا جائے۔ بچے سکول جا رہے ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کورونا ابھی موجود ہے اور پہلے سے بھی خطرناک صورت میں ہے۔ آپ سے پرزور ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ بہت خیال رکھیے، انہیں ماسک پہنا کر سکولوں میں بھیجیے، اور ان کو یہ ہدایت کر کے بھیجیے کہ وہ اپنے سکول میں کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے۔ یہ 2-3 مسئلے جو اس وقت بہت زور پکڑ رہے ہیں، ناظرین، ہم نے اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو اور ان کے مستقبل کو اور ان کی جان کو بچانا ہے۔ کس طرح بچانا ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، انہیں ہر قسم کی بری سوسائٹی سے محفوظ رکھیے، اور یہ جو ٹک ٹاک جیسا خطرناک شوق انہوں نے پال رکھا ہے، اس سے بھی اپنے بچوں کو دور کیجئے۔ ناظرین، بہت زیادہ میرے دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے بچے جو موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں یا ٹک ٹاک بناتے ہیں یا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں موبائل، ان کی آنکھوں کی بینائی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ بہت سارے بچوں کو چشمے اسی وجہ سے لگ گئے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ وہ موبائل یوز کرتے ہیں۔ ناظرین، موبائل کی ایک تیز لیئر ہوتی ہے، ایک بہت خطرناک لائٹ بھی ہوتی ہے، اور بچے اس چیز سے ابھی آشنا نہیں ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے اور موبائل کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے، کیونکہ یہ موبائل بچوں کو ان کی آنکھوں کے لیے مسئلے پیدا کر رہا ہے، ان کی عادات کو خراب کر رہا ہے۔ ایون یہ موبائل کی وجہ سے بچے اپنے والدین سے اور والدین اپنے بچوں سے دور ہو رہے ہیں۔ جس کو دیکھیں وہ موبائل لے کر اپنے آپ کو خود انٹرٹین کر رہا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا فیملیوں میں بہت ساری گفتگو ہوتی تھی، کھانا پینا ایک جگہ پر ہوتا تھا، اب ہر بچہ الگ بیٹھ کے کھاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے اور وہ اپنی پرائیویسی کسی سے شو نہیں کر سکتا۔
یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ معلوماتی پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور جو ریکویسٹ میں نے آپ سے کی ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے، اس پر آپ عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو اور ان کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش آباد اور اللہ کی پناہ میں رہیں۔ ظفر فانی اور اس کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔